أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله وإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. حضرات، یہ سورۃ الاحزاب ہے. یہ مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور ہجرت کے 4 اور 5ویں سال کے درمیان میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. احزاب اس صورت کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آگے چل کر اس میں کفار مکہ نے جو بہت ساری جماعتوں کو جمع کر مدینے پر حملے کا پروگرام بنایا تھا، جو جنگ واقع ہوئی تھی احزاب، بہت سارے جماعتیں جو جم کر مدینے پر حملے کا پروگرام بنائی تھی، اس کا بھی تذکرہ اس صورت میں ہے. وہاں مومنین نے کس طرح ہمت کا اور صبر کا مظاہرہ کیا، اس کا بھی تذکرہ ہے. اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے. میں نے گزشتہ مجلس میں یہ بات کہی کہ اس صورت کے اندر بنیادی طور پر 4 مضامین جو ہے ذکر کیے گئے ہیں. 4 اہم واقعات ہیں. ان واقعات کے ارد گرد یہ صورت کے مضامین چلتے، تو ان 4 چیزوں کو سمجھ لیں، پھر آیتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما گئے، اس کے باوجود کفار کو سکون نہیں تھا. پہلے بدر کی لڑائی ہوئی، پھر بدر کی ناکامی سے وہ چلا اٹھے، پھر احد کا معرکہ پیش آیا، اس میں بھی ان کو فتح نصیب نہیں ہوئی. تو اب کفار مکہ نے کہا کہ بھئی اکیلے سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے، ہمیں آس پاس کے تمام قبیلوں کو، تمام دوسرے لوگوں کو جمع کر ایک ساتھ حملہ کرنا ہے. تو کفار مکہ نے تقریباً اطراف مکے اور مدینے کے اطراف کے قبائل کو جمع کیا اور 10,000 کا ایک بڑا لشکر مدینہ منورہ پر حملے کے لیے نکلا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھئی ایسا واقعہ ہے، کیا کیا جائے. صحابہ میں ایک مشہور صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. یہ بڑے معمر اور قدیم عمر کے آدمی تھے. فارس یعنی کہ اس موجودہ زمانے میں ایران جو ہے اس کا نام فارس تھا. ان صحابی نے کہا کہ فارس کے جنگ لڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر حملہ آور زیادہ لوگ ہوں اور ہماری فوج کم ہو
تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک شہر میں جمع ہو جاتے ہیں اور شہر کے چاروں طرف ایک بڑا خندق کھود دیتے، ایک بڑا گڑھا کھود دیتے کہ وہاں سے آدمی اندر کو نہ آنے پائے۔ پہلے جنگیں جو ہے تلواروں سے ہوتی تھی، گھوڑوں کے ذریعے سے ہوتی تھی، اس طرح کا کوئی ہوائی جہاز نہیں تھا کہ وہاں سے یہاں آ جائے۔ اب شہر کے چاروں طرف جو ہے ایک بڑا گڑھا کہ جس میں ایک بہت تیز رفتار گھوڑا بھی یہاں سے وہاں تک چھلانگ نہ لگا سکے، اس طرح کا خندق کھود دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا۔ آپ نے دیکھا کہ بھی لشکر ادھر بہت بڑا ہے اور مدینے میں ہمارے پاس تو اتنی بڑی تعداد بھی نہیں ہے، اور عورتیں بچے بھی ہیں، ان کی حفاظت کے لیے یہی طریقہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک علاقے میں پہاڑ تھا، تو ایک طرف تو پہاڑ جو ہے سہارا بن گیا تھا، پہاڑ کے دوسری طرف جو مدینے کے اندر آبادی آ سکتی تھی، وہاں آپ نے ایک بہت بڑا چاروں طرف خندق کھدوایا کہ جس سے ادھر کا آدمی اندر نہ آنے پائے، اور اندر سے جو ہے ان کی نگرانی کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ جو حضرات عمرے وغیرہ پر گئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ابھی بھی خندق کے بعض اثرات یا بعض نشانیاں مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ وہاں پر بعض مساجد بھی ہیں، بلکہ اب قریب میں کئی مساجد کو ایک بڑی مسجد بنا دی گئی ہے، پہلے چھوٹی چھوٹی کئی مساجد تھی۔ مساجد کیا، بلکہ صحابہ اکرام جو ہے الگ الگ علاقوں میں ایک چھپر سا ڈال کر، ایک جھوپڑی ڈال کر جو نگرانی کر رہے تھے، ان صحابہ کے نام سے منسوب مساجد تھی۔ جنگ کا کیا نتیجہ رہا وہ آگے چل کر آیتوں میں آیا ہے۔ تو یہ جو خندق کھدوایا گیا حفاظت کے لیے مدینہ منورہ کی، تو اس کا اور اس جنگ کا جو ہے آگے تذکرہ ملے گا اس صورت میں، اور الحمدللہ اس میں مسلمانوں کو بڑی کامیابی ملی، اس لیے کہ 10,000 کا لشکر باہر مدینے کے پڑا ہوا تھا، وہاں سے کوئی تیر اندر آنا بہت مشکل تھا، اور باہر اللہ نے چند دن تک یہ لوگ جو بیٹھے رہے 10,000 کے لوگ، چند دن کے بعد اللہ نے ایسی ٹھنڈی ہوائیں چلائی ہیں کہ ان کے خیمے اور یہ جو سایہ کیے ہوئے جھوپڑیوں میں باہر بیٹھے ہوئے تھے، پورے کا پورا تتر بتر ہو گیا، اور یہ لوگ مایوس ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ نمبر 2، اس صورت میں بنو قریظہ کا تذکرہ ہے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، اس میں بڑا قبیلہ تھا قریظہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد جن لوگوں سے معاہدہ کیا، اس میں یہود کے اس قبیلے سے یہ معاہدہ کیا کہ بھئی ہم دونوں مدینہ ہی میں رہتے ہیں، ہمارے آپس میں معاہدہ یہ ہے کہ ہم تمہارے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، تم ہمارے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے۔ تمہارے کوئی دشمن آ گئے تم پر حملہ کرنے کے لیے تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم پر کوئی حملہ کرے تو تم ان کا ساتھ نہیں دیں۔ یہ معاہدہ ہوا تھا، لیکن یہودیوں نے اس معاہدے کو جنگ کے موقع پر توڑ دیا۔ ان لوگوں نے اندر سے مدینہ منورہ کی خبریں یہاں باہر جو 10,000 کا لشکر بیٹھا ہوا تھا اسے دے رہے تھے، ان کے ساتھ ساز باز کر رہے تھے، اور بھی بہت خلاف ورزیاں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احزاب میں جب ادھر کفار سب مایوس ہو کر چلے گئے، آپ جو ہے گھروں کو پہنچے اور اپنے جنگی لباس اتار رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ آپ تو اپنا جنگی لباس اتار رہے ہیں، فرشتوں نے ابھی تک نہیں اتارا ہے، قریظہ نے جو بد عہدی کی ہے ان کی سزا انہیں دینا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ان کے علاقوں میں اور ان لوگوں سے بات چیت کی، پھر انہوں نے جو ہے خلاف ورزی کی تو پھر ان لوگوں کو سزا دی گئی اور ان لوگوں کو اس علاقے سے نکال دیا گیا۔ اس کا بھی تذکرہ اس صورت میں ملے گا۔ تیسرا بڑا مسئلہ جو اس صورت میں جو گھومے گا یا جس کی طرف اس صورت نے ہمیں توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ عرب کے اندر
یہ کہہ دیتے تھے کبھی اپنی بیوی سے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح محترم ہے۔ اسے زہار کہتے ہیں عربی میں۔ کوئی آدمی اس طرح کہہ دے تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے یا کچھ روزے رکھے یا کچھ اور چیزیں ہیں جو 28ویں پارے میں جس کا مکمل ذکر ہے۔ لیکن عرب کے لوگ کبھی اس طرح غلطی سے کر بیٹھتے تو اب کہہ دیتے کہ بھی اب میرے اوپر بیوی حرام ہو گئی ہے، وہ بیوی کی زندگی معلق بنا کر چھوڑ دیتے تھے، نہ وہ اس کی زوجیت میں ہے، نہ اس سے خارج ہے، نہ ادھر نہ ادھر۔ تو اللہ نے بتایا کہ اس طرح کہہ دینے سے، منہ سے کہہ دینے سے کوئی جو ہے عورت ماں نہیں بن جاتی ہے۔ ماں تو وہ ہے جس نے تمہیں جنا ہے، جس سے تم پیدا ہوئے ہو۔ صرف منہ بولنے سے جو ہے یہ مسئلہ نہیں ہو جاتا۔ دوسرا مسئلہ عرب کے اندر یہ تھا کہ کوئی آدمی کسی بچے کو لے کر پال لیتا تو اسے حقیقی بیٹے کا درجہ دے دیتا۔ اب اس کے ساتھ وہی معاملات ہوتے تھے جو حقیقی بیٹے کے ساتھ ہیں۔ شریعت نے کہا کہ جس بچے کو لے کر پالے ہیں وہ یقیناً جو ہے آپ نے بڑا کام کیا ہے اس کے ساتھ، لیکن وہ حقیقی طور پر آپ کا بیٹا نہیں ہے، اسے اپنے والد ہی کے نام سے پکارنا چاہیے۔ اپنے والد اپنا نام اس کے ساتھ لگا لینا یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس زمانے میں ایک رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے نے اگر اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تو اس کا جو لے پالک باپ ہے وہ اس سے شادی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، چونکہ بہو سے شادی کرنا درست نہیں ہے۔ تو لے پالک کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، چونکہ بہت سی رسمیں زمانے جاہلیت میں ایسی تھی کہ منہ بولنے سے وہ رسمیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، بہت ساری رسموں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے عملی طور پر وہ کام کیے۔ مثلا لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا تھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ عرفات کے دن چونکہ روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، تو یہ مسئلہ عرفات میں 9ویں تاریخ میں روزہ رکھنا، 9ویں تاریخ کا جو روزہ ہے وہ غیر حاجیوں کے لیے، حاجیوں کے لیے نہیں۔ کوئی حاجی ہے وہ روزہ رکھے تو وہ کوئی افضل عمل نہیں ہے، روزہ رکھے گا تو اس کے دوسرے اعمال میں اس میں کمی آ جائے گی۔ اب چونکہ لوگوں کو شبہ ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر سب لوگوں کو سمجھ میں آئے آپ نے دودھ پیا تھا، تاکہ لوگ جو 9ویں تاریخ کو روزہ رکھ رہے ہیں وہ جان لیں کہ بھی 9ویں تاریخ کا روزہ غیر حاجیوں کے لیے افضل ہے، حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا کوئی بہتر عمل نہیں۔ اسی طریقے پر حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرہ کیے ہوئے صحابہ سے کہا یہ رام کھول دو، تو کوئی بھی تیار نہیں ہو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس سال عمرہ نہیں ہو پائے گا، مشرکین نے روک دیا ہے، لیکن لوگ سن نہیں رہے ہیں، بار بار آپ خیمے میں اندر جا رہے تھے، باہر آ رہے تھے۔ آپ کے ازواج میں سے ایک زوجہ غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، انہوں نے فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اس وقت بڑی شدت کی حالت میں ہیں، اتنی دور سے آئے، ان کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا ہے، وہ آپ کی بات کو انکار نہیں کر سکتے، شاک میں ہیں۔ آپ ایسا کیجئے، آپ باہر جائیے، آپ سب سے پہلے اپنے جو ہے سر کے بال منڈوا دیجئے، پھر دیکھیے سب لوگ احرام خود بخود سر منڈا کر کھول دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے اپنے سر کے بالوں کو منڈوایا تو سب صحابہ سمجھ گئے کہ اب احرام کھولنا ہی ہے، سب لوگوں نے سر کے بال منڈا کر کھول لیا۔ تو بعض کام جو صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہوتے، عملی طور پر ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ کے نبی نے اس پر عمل کیا۔ تو جاہلیت کی رسم منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ جو نکاح کی حرام سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے تھے زید، ان کی جو اہلیہ تھی حضرت زینب بنت جہش،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی لڑکی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا، لیکن ان دونوں میں رشتہ نہیں چل پایا تو ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی، تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ حضرت زینب سے نکاح کیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا۔ تو ان منہ بولی رسموں کو بھی ختم کرنا قرآن کا مطلوب ہے۔ ایسی کئی چیزیں ہیں، پہلے بھی تھی، اب بھی بہت ساری چیزیں امت کے اندر رائج ہیں، لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیے، بات جواز ناجائز کی حد میں آ جائے تو پھر آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ بات بہتر نہیں بہتر کی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مثلاً کسی آدمی کی صحت کے لیے اونٹ کا گوشت مناسب نہیں ہے، اسے اونٹ کا گوشت نہیں لگتا ہے، مت کھائے، اس لیے کہ کھانا تو فرض ہے ہی نہیں، مرغی کھانا تو فرض ہے ہی نہیں۔ لیکن کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بھئی یہ جانور ہے، اسے ذبح کرنا گناہ ہے، اس لیے میں نہیں کھاتا ہوں، تو اب اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تو اب اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک آدمی کو ایک چیز پسند نہیں، مت کھائے، کوئی زبردستی تو ہے نہیں، لیکن اپنے اوپر اس چیز کو ناجائز کر لیتا ہے، یہ منع ہے، یہ نہ درست ہے۔ شہد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ کہا کہ میں آج سے شہد کبھی نہیں پیوں گا۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں کہ ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیں۔ بہرحال یہ تین واقعے ہوئے۔ چوتھا واقعہ اس صورت میں جس کے ضمن میں آیتیں ہیں وہ یہ ہیں، جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتوحات ہونے لگے، دور دراز سے مال غنیمت آنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو بڑی تنگی اور شدت کی زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے نان نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا، جو کہ ہر عورت کا حق ہے کہ بہتر کھانے پینے کا مطالبہ کرے۔ تو قرآن نے، اللہ نے یہ بات کہی کہ ازواج مطہرات کو یہ دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو ہمارے نبی تمہیں مال و دولت دے دیں گے، لیکن تمہیں نبی کی زندگی میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، تم علیحدگی اختیار کرو، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، زوجیت میں رہنی ہے، تو آخرت کو ترجیح دو، اور دنیا میں جو تنگ دستی یا کوئی اس طرح کی بات ہے تو اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ ازواج مطہرات نے فیصلہ کیا کہ ہمیں دنیا کی زیب و زینت نہیں چاہیے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے۔ تو ان 4 مضامین کو اس صورت نے ذکر فرمایا۔ پہلی آیت ہے، اور اس آیت کی تفسیر سے پہلے اس کا شان نزول سمجھیے۔ مدینہ منورہ میں کچھ یہودی بظاہر ایمان لے آئے، اندر کی راز کی باتیں جاننے کے لیے کچھ یہودی ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اور بھی لوگ ایمان لائیں، یہود اور ایمان لائیں گے تو دوسروں پہ اچھا اثر پڑے گا، تو وہ اور جلدی ایمان میں آئیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا جو بظاہر مومن تھے لیکن تھے منافق، آپ ان کی خاطر مدارات کرتے تھے، ان کا اکرام کرتے تھے، چونکہ یہود تھے اور وہاں کے ایک معزز قبیلے سے تعلق تھا، ذرا خاطر مدارات کر رہے تھے یہ سوچ کر کہ بھی یہ لوگ جو ہے اور آ جائیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کی خاطر مدارات اور ان کی فرمائشوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے اندر سے تو مومن ہیں نہیں، آپ کیوں ان کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ ایک اور روایت ہے، وہ یہ ہے کہ مکے سے 2-3 بڑے سردار مدینہ آئے، اور آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ جتنا مال چاہیے ہم اتنا مال آپ کو دیں گے، آپ سے دشمنی بھی نہیں کریں گے، بس 2 گزارشیں ہیں آپ سے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں،
اور دوسری بات آپ یہ کہیں کہ جیسے آپ کی سفارش اللہ قبول فرمائیں گے، اسی طرح ان بتوں کی سفارش بھی قبول کی جائے گی، ان کی سفارش بھی مان لی جائے گی۔ اتنا آپ کہہ دیں، ہم آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کافروں کی باتوں کو نہ سنیں اور ان کی طرف توجہ بھی نہ دیں، اور اس طرح کے یہ جو لے کر آ رہے ہیں، اس طرح کے جو سودے لے کر آ رہے ہیں، اس سے آپ جو ہے توجہ نہ دیں، ان کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ سورت سے پہلے شان نزول کی واقعات کی حدیثیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کسی سے کوئی معاہدہ کر رہے ہیں، اس سے اگر اس لالچ میں معاہدہ کر رہے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا، تو دیکھا جائے گا کہ بھئی اس سے آپ کے ایمان کو تو خطرہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے، بس آپ بھی جو ہے ہماری طرح کبھی کبھی بتوں کی پوجا کر لیا کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو یہاں تو ایمان پر بات بنے گی۔ ایمان کے ساتھ کوئی بات کا معاہدہ ہو رہا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں کب سنا جائے گا؟ معاملات ہے، کچھ معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، دوسرے ہیں، تیسرے ہیں کہ بھئی یہ کاروبار ہم کر لیں گے، یہ آپ کر لیجئے، اس طرح کی کوئی باتیں جو جواز ناجواز کی حد کے اندر ہیں تو درست ہیں۔ عقائد پر بات آئے گی تو کسی کے ساتھ کوئی جو ہے سنوائی نہیں ہوگی۔ سنیے، یہ سورۃ الاحزاب ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے، اور جو ہے اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور سب پر مہربان، جو بہت مہربان سب پہ مہربان۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ سے ڈرتے تھے؟ یہ دراصل نبی کے ذریعے سے امتیوں کو خطاب ہے۔ جب ہم اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ڈریے، تقوی اختیار کریے، جو سب سے زیادہ دنیا کے انسانوں میں پہلے انسان ہیں، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، ان کو بھی کہا جا رہا ہے تو دوسرے لوگ کان کھول کر سن لیں۔ بہت لوگ کہتے ہیں بھائی میں کیا کر رہا ہوں، میں تو بہت ٹھیک ہوں، میں تو الحمدللہ بڑا متقی ہوں، میں تو بہت اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور اللہ کے فرائض کو پامال بھی کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو چیزیں ایک جگہ جمع کیسے ہو سکتی؟ آپ کہیں کہ میں قانون کی بڑی جو ہے حفاظت کرتا ہوں، قانون کو بہت فالو کرتا ہوں، اس کے باوجود جو ہے ٹریفک کی خلاف ورزیاں بھی کر رہے ہیں، عملی طور پر جو ہے ٹریفک والے نے پکڑ رکھا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت ٹریفک کے اصولوں کی احترام کرتے ہو، تو یہ خلاف ورزی کہاں ہے؟ امت کا بھی یہی حال ہے۔ امت کہتی ہے ہم بہت اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہی بعض لوگ اس طرح ہونٹوں پہ، کانوں پہ ہاتھ لگا لیتے ہیں، پیشانی پہ ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ جو بچپن میں ماں باپ نے سکھایا تھا کہ بیٹا توبہ کر لو، تو اس طرح جو کلوں پہ مار لیتے ہیں، لیکن جو ہے عملی طور پر جو ہے یہ کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کے بارے میں مجھے ایک صاحب نے بتایا ہے کہ بہت اللہ سے ڈرنے والے۔ میں نے کہا کہ بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا ان کو پینے کی عادت ہے۔ میں نے کہا کہ پینے کی عادت؟ ہاں پینے کی عادت ہے۔ میں نے کہا تو شراب تو بہت حرام چیز ہے۔ کہا وہی تو بتا رہا ہوں حضرت، شراب پیتے ہیں، پی کر جو ہے ایک دو گھٹ پیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ تو معاف فرما، پھر پیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا مذاق ہے؟ شراب بھی پی رہا ہے آدمی اور کہہ رہا ہے کہ اللہ معاف فرما، پھر وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ گناہ اور توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی اس کام سے ہٹ جائے وہاں سے۔ وہیں شراب خانے میں بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ معاف فرما۔ یہ تو ایسے ہی ہوا۔ ہمارے ایک ساتھی نے بتایا
سینئر ساتھی نے کہ پہلے کی بات ہے، چھوٹے بچے تھے، وہ جس جگہ مدرسے میں پڑھتے تھے، مدرسے کے باہر ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ عصر کے بعد مدرسے میں چھٹی ہوتی ہے بچوں کو، تھوڑی دیر صبح سے پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر تازہ فریش ہو جائے۔ اور ویسے بھی اطباء نے لکھا ہے کہ عصر کے بعد پڑھنا لکھنا زیادہ صحت کے لیے، دماغ کے لیے مفید نہیں ہے۔ اسی طرح عصر کے بعد سونا بھی انسان کے دماغ کے لیے نقصان ہے۔ خیلولہ، ایلولہ اور اسی طرح مغرب بعد سونے کی تو جنہیں عادت ہے وہ اور زیادہ نقصان ہے۔ خیر، انہوں نے بتایا کہ عصر کے بعد جب چھٹی ہوتی تو ہم کھیلنے جاتے تو وہاں تالاب رہتا، تو ہم کیا کرتے، چھوٹے بچے تھے، معلومات نہیں تھی، 10-15 ایک ساتھ وضو کر لیتے۔ ایک وضو کیا تالاب میں، پھر ایک وضو کیا، پھر نئے طور سے 10، کوئی 12، کوئی 7 وضو کر لیتا۔ اب سنیے آگے کا مسئلہ، ان لوگوں کی نادانی کا مسئلہ۔ وہ کہتے تھے کہ اب جب ہم لوگ جو ہے 10 وضو کر لیے ہیں تو مغرب کی نماز یا نماز کے بعد جو ہے استنجے کو جاتے، استنجے کو جا کر آتے ہوئے سیدھا مسجد میں آ جاتے۔ تو دوسرے کہتے کہ بھئی وضو نہیں کیا، تم تو پیشاب گئے تھے۔ وہ کہتا ہے یار وہ جو 10 کیا تھا اس میں سے اب 1 ٹوٹا ہے، ابھی 9 باقی۔ پھر رات میں بھی سو رہے ہیں تو وضو تو نہیں بھئی ابھی 8 ہے، ابھی 7 ہے، ابھی 4 ہے۔ معلومات نہیں تھی۔ تو اس طرح کا تقویٰ ہے بعض لوگوں کا۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال دی ہے، کہیں سے انہوں نے کہا ہے کہ بعض لوگ جو تقویٰ کہتے ہیں یا بچنا کہتے ہیں، یہ تو اس طرح ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا وفادار جانوروں میں ایک جانور ہے کتا، اس کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی پیشاب کی چھینٹوں سے بہت بچتا ہے، ٹانگ اٹھا کر متتا ہے۔ کتوں کو آپ دیکھیے اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے بہت اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ٹانگ اٹھا کر متتے ہیں۔ یہ عالم تو اپنے پیشاب سے بچنے کا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دوسروں کے بیت الخلاء میں منہ ڈالے ہوئے رہتے ہیں، دوسروں کی گندگی کھا رہے ہیں۔ وہاں کوئی بچنا نہیں ہے، لیکن اپنے پیشاب سے بچتے ہیں، اپنی گندگی سے بچ رہے ہیں، لیکن دوسروں کی گندگیوں میں جا کر منہ ڈال دیتے ہیں۔ تو تقویٰ بہت بڑی صفت ہے، اس کی ہمیشہ ضرورت ہے، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین، اور کافروں کی بات نہ سنیں اور نہ منافقین کی بات سنیں۔ آپ تو سنتے نہیں تھے، لیکن یہ جو اس طرح کی آ کر کہہ رہے تھے کہیں اس پر آپ توجہ نہ دیں۔ اور دوسرا امت کے لیے ترغیب ہے کہ بھئی کافروں کی اور منافقوں کی وہ باتیں جس سے عقیدے کو خطرہ ہو، حلال حرام میں جا کر مسئلہ پڑے، وہاں سننے کی اجازت نہیں۔ باقی دوستی میں، تعلقات میں جو چیزیں سنی جا سکتی ہیں، بتائی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ حلال حرام اور عقیدوں پر بات آئے گی تو نہ وہاں منافقین کی، نہ کافروں کی، حتیٰ کہ کوئی مومن بھی ہو کر غلط بات کا مشورہ دے تو نہیں سنا جائے گا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بہت علم رکھنے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور اتباع کیجئے اس چیز کا جو آپ کے رب کے طرف سے وحی کے ذریعے آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے، ان چیزوں کا آپ اتباع کیجئے۔ وحی کے ذریعے سے جو چیزیں آپ پر بھیجی جا رہی ہیں اس کی اتباع کیجئے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں اس کی خبر رکھتے ہیں، اس کا علم ہے۔ اللہ کو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، نہیں، بما تعملون خبیرا، ہر چیز کا علم اللہ رکھتے ہیں۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ نبی سے بڑھ کر اللہ پر کون بھروسہ کرنے والا؟ یہاں بھی نبی کے ذریعے سے امت کو خطاب ہے، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اسباب آتے جاتے رہتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے غیب سے اسباب جو ہے فراہم فرمائیں گے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہیں کارساز ہونے کی حیثیت سے۔
سے۔ اللہ تعالیٰ کارساز ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہے تو اسے گھبرانے کی ضرورت، لیکن اللہ کس کے ساتھ ہوتے ہیں یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے کہ جس کی وجہ سے اسے بے فکر ہو کر زندگی گزار سکتے ہیں، یہ مسئلہ کوئی سمجھنا نہیں چاہتا۔ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ بھئی میں اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں۔ بھئی آپ اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن بھروسہ کرنے کا مفہوم اور مطلب تو سمجھیے۔ مطلب تو سمجھتے نہیں تو بات جو ہے آگے بنے گی نہیں، اور آگے چل کے جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں اور دوسرے مسائل کا ذکر ہے، تو اللہ ان چیزوں کو بھی ذکر فرما رہے ہیں، اور اللہ کن کے ساتھ ہیں اس مسئلے کو بھی سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں بات ہوگی۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی امت کو حقیقی معنوں میں تقوی اختیار کرنے کی اور اسی طرح اللہ پر بھروسہ کرنے کی عظیم دولت عطا فرمائے، اور امت جو بکھری ہوئی ہے، منتشر ہے، اور ان تمام چیزوں کی واحد وجہ قرآن سے دوری ہے، قرآن کے قریب آنے کی پوری امت کو اللہ تبارک و تعالی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لک الحمد و لک شکر یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انج المستضعفین من المؤمنین فی فلسطین۔ اللہم انصر المجاہدین والمؤمنین فی فلسطین۔ اللہم انصر المظلومین فی فلسطین۔ اللہم اشدد وطأتک علی الیہود۔ اللہم اجعلها علیہم سنین کسنی یوسف۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔